کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب سوالات کی ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سنا ہے کہ بچوں کو آئینہ نہیں دکھانا چاہیے، دانت دیر سے آتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیں۔ بچوں کو آئینہ دکھانے سے دانت جلدی نہیں آتے، یہ یہ افواہ آج مجھ تک تو پہلی بار پہنچی ہے، ایسا کچھ ہے نہیں۔ ویسے دانت اپنے ٹائم پر ہی آئیں گے، جو اللہ پاک کے علم میں ہے اس کے مطابق آئیں گے۔ آئینہ نہ رکاوٹ بنے گا نہ اسپیڈ بڑھائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام بدر الدین عطار ہے ماشاء اور میں مبالغ دعوت اسلامی یوگانڈا۔ اللہ۔ Alhamdulillah Azza wa Jalla, I'm very happy to have come for the Ijtima of 7 days, and I'm appreciating Amir al-Sunnah, Nigrani Surah, and all the Arakune Surah for this beautiful arrangement. So now my question goes like this. What is the Sharia ruling regarding good behavior between me and my brothers and sisters from different mother but the same father? So please could you guide us through the Sharia ruling pertaining this? سائل کا نام بدر الدین عطاری ہے اور انہوں نے پہلے اپریشیٹ کیا، شکریہ ادا کیا کہ یہ جو ارینجمنٹ ہوا ہے اس میں بڑے مطمئن ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ سوتیلے بہن بھائی جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا شریعت میں کیا حکم ہے، اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرما دیں۔ ماشاءاللہ بدر الدین نے بھی تھوڑا شروعات کی اردو یاد کر لی، اب میرا ہر مبلغ یاد کر کے آئے گا۔ چلو اردو اچھی چیز ہے، بری بھی نہیں ہے کہ دینی لٹریچر اردو میں بہت زیادہ ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اردو اور فارسی کو اسلام نے اپنے دامن میں لے لیا ہے، فتح رضویہ میں، کہ یہ دونوں زبانوں کو اسلام نے اپنے دامن میں لیا ہے۔ عربی تو ہے ہی ہے، اردو اور فارسی، تو یعنی اردو اور غالباً یہ مراد ہوگی کہ اردو اور فارسی جاننے والے علماء کی تعداد ایک تو بہت زیادہ، اور پھر کتابیں لٹریچر اردو فارسی میں بہت زیادہ ہے۔ عربی میں تو ہے ہی ہے، علماء اور مدرس جو بھی ہے کتابیں، لیکن عربی اور اردو، عربی کے علاوہ اردو فارسی میں بہت۔ اب اس دور میں وہ بھی پرانی بات ہے، اس دور میں ہو سکتا ہے کوئی انگلش بھی آ گئی ہو، کہ اب انگلش لٹریچر بھی بہت ہے، اسلامی لٹریچر۔ اور بہرحال یوں مطلب اردو میں سیکھنا چاہیے۔ ہمارے اب نیو جنریشن اردو سے دور ہوتی جا رہی ہے، اس کی مجھے تشویش ہے۔ اردو اپنی اولاد کو سکھائیں۔
اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن اردو میں ہے نا، سیرات الجنان 10 جلدوں میں اردو میں. اب ٹھیک ہے دیگر زبانوں میں یہ کنورٹ ہو رہے ہیں، ٹرانسلیٹ ہو رہے ہیں، لیکن جو اصلی جو لکھی نا جس مصنف نے، اس کی اپنی تاثیر، اس کے اپنے الفاظ، اس کی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے. ٹرانسلیشن کرنے والا وہ اپنے حساب سے چل رہا ہوتا ہے، وہ اس درجے کا ہو لکھنے والے کے یہ ضروری نہیں ہے. تو اس لیے وہ اردو تو سیکھنی چاہیے. اور بے شمار کتابیں اردو میں جن کا کوئی ٹرانسلیشن کسی زبان میں نہیں ہوتا الحمدللہ. انہوں نے مطلب سوال کیا سوتیلے بھائی بہن کا آپس میں، تو جیسے انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی، تو رشتہ تو موجود ہے. اور سوتیلے رشتے کا ایک اور رشتہ جو تھا یہ قائم ہوا. تو سوتیلے بھائی بہن میں عام طور پر شاید ہو سکتا ہے کوئی کھینچمتا نہیں رہتی ہو، یہ ہونی نہیں چاہیے. یہ اب اس کے ساتھ لفظ بھائی بہن لگ گیا نا آپ کا. شریعت کے جو تقاضے اس کے مطابق ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا اور کرنا ہے. کہ جیسے کہ باپ کی طرف سے کوئی بچہ ہے، کوئی بچہ ماں کی طرف سے، اور یہ آپس میں لڑیں گے تو نہ ماں کو سکون ملے گا نہ باپ کو سکون ملے گا. ماں باپ یہی چاہیں گے کہ دونوں آپس میں لڑیں نہیں اور پیار محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹیو رہیں اور زندگی گزاریں. اب یہاں بات صورتیں ہوں گی پردے وغیرہ کی، وہ تو نبھانی ہوگی جو شریعت، اس لیے میں نے شریعت کے تقاضے کے اگر میں نے ایک جامع بات کر دی گئی وہ تو رکھنی پڑے گی. ہمارے یہاں ان کو بھی کہتے ہیں کہ جیسے ماں دونوں کی ایک ہے، باپ الگ تھا، یا باپ جو ہے وہ ایک ہے، ماں الگ الگ ہے، تو اس کو بھی سوتیلا کہتے ہیں. نیا پیدا ہوا جو جی وہ پہلے کے وہ سگا اس کا ایک دوسرے کے جو تھے. جی تو اس میں بھی تو اس کے حقوق تو اور بڑھ جائیں گے. بعض صورت میں وراثت کا بھی حکم ہوگا، دیگر احکام اس کے اوپر بھی آئیں گے. پھر ماں باپ کی بھی خوشی ہے، ان کی اطاعت ہے، تو وہی شریعت کے دائرے میں رہ کر ہر ایک کو اپنا مطلب رول ادا کرنا ہے. ماں باپ کی خوشی اور اطاعت کا جیسا آپ نے فرمایا نا حضور، تو اس میں یہی تھا کہ سوتیلی ماں کے تعلق سے بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ صراحت فرمائی، یہ وضاحت فرمائی ہے فتاوی رضویہ میں. سوتیلی ماں کے تعلق سے جب سوال ہوا تو ان کے جو حقوق بیان کیے تو اس میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے والد کی دلجوئی اور والد کی رضا کو سامنے رکھا ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اس میں آپ کے والد کی دلجوئی، آپ کے والد کی رضا ہے، اور یہ انشاءاللہ اس کا قاری ثواب. اس کی نسبت سے بھی آپ کو سوتیلی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. تو یوں اگر یہ ماں ہو یا والد ہو، اگر ان کے جو بچے ہیں ان سب کے ساتھ اگر اچھا سلوک ہو تو اس میں جیسا آپ نے ماشاءاللہ جو مدنی پھول عطا فرمایا کہ ماں باپ کی ٹینشن فری ہو جاتے ہیں. ورنہ یہ بچوں کی جب آپس کی کھچم کھاچ ہوتی ہے نا تو یہ ماں باپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور جو آپ ہمیشہ ایک ترغیب ارشاد فرماتے ہیں جو بچوں کے لیے کہ اگر والد مطلب والدہ کا انتقال ہو جائے تو اپنے والد کی شادی کے طرف جائیں، اور والد کا انتقال ہو جائے تو اپنی ماں کی شادی کی طرف اولاد کو جانا چاہیے. اور یہ جو شادی سے گھبراتے ہیں نا، اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پھر جو بچے ہوں گے نا وہ سوتیلے بچے کی، یا وہ اگر ایک پہلے سے بچے ہیں تو ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ شاید گھبراتے ہیں. تو اولاد اگر دل بڑا کرے اور اس طرح کے حالات پیدا کرے تو شاید کئی خرابیوں پر قابو پایا جا سکتا ہے. اصل وہ ماں باپ جو نیا شوہر ہے وہ بچے لائے، اس کو پالنے کا اس کو جذبہ نہیں ہوتا. جی میرا بچہ نہیں ہے. اسی طرح شادی جو کرے گا وہ اگر پتہ ہے کہ جس سے کرنا چاہے اس کے 3 بچے پہلے ہی ہیں جی تو وہ ان کا خرچہ اٹھانے، ان کو پالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جی جی اس مین رکاوٹ نے یہ بھی آتی ہے. درست. پھر بعد میں دوسری بعض اوقات صورتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ مین میں نے نوٹ کیا کہ یہ رکاوٹ ہوتی ہے. تو یہ پسند کریں گے کسی کے پاس کوئی بچہ نہ ہو، پھر یہ آپس میں طے بھی ہوتا ہے غالباً کہ بھئی میں بیٹی بہن کو دے دوں گی، میں بیٹا بڑے بھائی کو دے دوں گا، ہم اکیلے رہیں گے، یوں کر کے وہ. لیکن اب یہ تو تھوک کا ساندھا ہے، نہ شریعت اس پہ مجبور کرے گی ان کو کہ اپنے بیٹے کو مت لو نہ اپنی بیٹی کو مت لو. تو ظاہر آج نہیں تو کل وہ لے ہی لیں گے، پھر جو ہونا ہوگا ہوگا. ایسی شرائط یہ شرط بھی ہے نہیں، مطلب بیٹی کو پھینک دے، وہ بیٹے کو اٹھا کے کہیں اور ڈال دے، پھر شادیاں کرے.
اور پھر کوئی رشتہ نہ رہے ہو تو رشتہ تو قیامت میں بھی باقی رہے گا، تو ختم ہی نہیں ہوگا. اولاد کا رشتہ جو ہے ان کے حقوق بھی رہیں گے. یہ مرے گا تو اس کو ورثہ بھی ملے گا، باپ کا ماں کا جو بھی شریعت نے طے کیا وہ نا نکال دیا ادھر ادھر سونپ دیا پھینک دیا اٹھا کر، یہ تو ہوگا بتاؤ. اور یوں بھی ڈرتے ہوں گے مالدار آدمی جو ہے وہ اس کے اولاد جو ہے وہ نہیں کرنے دیتی ہوگی کہ باپ تو اب پتہ نہیں کب تک رہے گا، یہ جتنا کمایا نہیں آئے گی لوٹے جائے گی. تو یوں بھی ڈرتے ہوں گے سوتیلی سے. پھر سوتیلی ماں ظلم کرتی ہے تو یہ بھی سوتیلا باپ ظلم کرتا ہے، یہ بھی معاشرے میں ایسا بھی کچھ ہے رجحان تو یا تھا تو اب بھی ہوگا ظاہر ہے. تو حالانکہ یہ بھی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. بعض اوقات سگے ماں باپ اولاد سے ایسا سلوک کرتے ہیں کہ جلات کو شرما دیں، اور بعض اوقات سوتیلے ماں باپ ایسا پیار دیتے ہوں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے. تو یہ کوئی طے نہیں ہے مطلب کہ سوتیلا معاذ اللہ ظلم کرے گا ہی کرے گا. آپ کی اردو سے محبت، اور ماشاءاللہ انہوں نے جب اسٹارٹ لیا اردو میں تو آپ مسکرائے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ اردو میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں. کیا کہنا چاہتے ہیں ان سے سنتے ہیں. جزاک اللہ خیر یا مرشدی. دعوت اسلام کے پیارے ہے، مجھے امیر اہل سنت پیارے ہے. کیا بات ہے. یہ دیکھ کر ہے نا سکون یا راحت یا خوشی کتنی ہوتی ہے کہ یہ دعوت اسلامی کیسی ہے، دنیا میں کہاں کہاں پہنچ گئی ہے. جن کو دعوت اسلامی کے بارے میں کچھ سوچتے نا کہ یہ یوں تو یوں تو یہ دیکھے تو صحیح. تم مطلب ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، اچھل کر بادلوں سے ٹکرا دو، خالی باتیں کرنی آتی ہیں. یہ دعوت اسلامی کی طرح اس مخلوق کو جمع کر کے دکھاؤ، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے بیزی ہوتے ہیں. آپ ان کے ملکوں میں کبھی خواب میں بھی نہیں گئے ہوں گے، اور دعوت اسلامی ان کے ملکوں میں جا کر بیٹھی ہوئی ہے. ان کی یہاں مساجد بنا رہی ہے، ان کے یہاں جامعۃ المدینہ بنا رہی ہے، ان کے یہاں مدارس المدینہ بنا رہی ہے، ان کے یہاں مدنی پروڈکشن ہو رہا ہے اور وہیں تدریس ہو رہی ہے، اور ہزاروں کو الحمدللہ غیر مسلموں کو اسلام میں کنورٹ کر دیا دعوت اسلامی نے. لیکن بعضوں کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی، وہ نکتہ نکالتے رہتے ہیں اور باتیں بناتے رہتے ہیں. اس کی ضرورت بہت ہے، یہاں اس کی ضرورت بہت ہے. تو خالی باتیں کرتے، کام کرنے سے ہوتا ہے، خالی باتیں کرنے سے نہیں ہوتا. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، اچھا، اور کھلی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. تو کام آپ کریں، میدان خالی پڑا ہوا ہے، اللہ کے دین کو پھیلائیں. اگر نہیں کرنا آتا تو کم از کم جو کر رہا ہے اس کو حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تو ان کو چھیڑے بھی نہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کام کرتی ہے اور انشاءاللہ یہ رکے گی بھی نہیں. یہ اللہ اور رسول کی عنایت سے، رحمت سے، کرم سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. رنگ رنگ کے، نسل نسل کے، تو قداور ہیں تو کوئی چھوٹے خط کے ہیں تو کوئی کالے ہیں تو گورے ہیں، تو کتنے ہی طرح طرح کے جمع ہو گئے کہ دیکھ دیکھ کر آدمی کا ایمان تازہ ہو جائے گا. یار یہ دعوت اسلامی، یہ تو اتنے سے دیکھو دوسرے ملک سے لانا خالہ جی کا گھر نہیں ہے. وہاں 1000 ہوں گے تو اس میں سے 2 آئے ہوں گے، مثال دے رہا ہوں. تو تھوڑے تھوڑے آتے ہیں، تو ان کے ملکوں میں جائیں گے تو کتنے ہو جائیں گے. آپ نگران شورا کے اور کلپ وغیرہ دیکھتے ہوں گے جو اپنے مبلغین بیانات کرتے ہیں بعض اوقات، تو کتنی مخلوق جمع ہو رہی ہوتی وہاں بھی ان کے ملکوں میں. الحمدللہ یہ ہے دعوت اسلامی. اس لیے دعوت اسلامی میں آنکھیں بند کر کے آ جاؤ، انشاءاللہ یہ آپ کو وایا مدینہ جنت کی طرف لے جائے گی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچائے گی انشاءاللہ. یہ ہمارے بدر الدین، یہ بھی مبلغ، ان کانوں مبلغ، میں مبلغ ہوں. اب ان زبانوں یہ بیانات کر رہے ہوتے ہیں، غیر مسلموں کو مسلمان کر رہے ہوتے ہیں، کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ کہ جب اپنا آدمی بات کرتا ہے نا تو لوگ جلدی اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، ہے نا. الجنس یمیل الی جنس ہی، یہ محاورہ عربی کا کہ ہم جنس جو اپنی جنس کو اپنی طرف کھینچتا ہے. جنس جو ہے ایک طرح کا آدمی، ایک طرح کی چیز جو ہے وہ اسی طرح کی چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے. تو یہ آپ جیسے پنجابی ہیں تو پنجابی میں گلا کرو گے نا تو پنجابی اٹریکٹ ہوں گے، وہ ساڈا ہی بندہ ہے، ساڈا بندہ ہے، کیا آخر ہے، سنو تو صحیح. ایک دل ہوتا ہے. اب کوئی ہم جیسا اردو کے وہ ثقیل اور دقیق الفاظ بولنا شروع کر دے گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پنجابی جو ٹر جائے، سانو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی کہ آخدہ پیا. تو چلو یہ ایک میں سمجھانے کی مثال دے رہا ہوں. اسی طرح سندھی میں بات کریں گے تو سندھی اٹریک ہوگا کہ ہمارا جو مانو آئے سندھی گال آئے تو وہ اس کا سننا شروع کر دیا. اسی طرح پٹھان ہوگا، اب آخلا واخلا نشتہ کر کے کوئی کھڑا ہو گیا تو اس کو سنیں گے. یہ قدرتی ایک نظام ہے، یہ
ایک نظام بناؤ. ہم مہمان ہیں, ہم دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں گے, بھلے میری پورے دنیا کے لوگوں سے الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترکیب ہے اللہ کی رحمت سے, لیکن کہیں دنیا میں جائیں گے کوئی مہمانی بات کرے گا توجہ ہو جائے گی کہ یار یہ اپنا مہمان بھائی ہے. اب اس میں یہ تعصب نہیں ہوتا, ایک قدرتی مطلب ایک میلان ہوتا ہے, اس کا کوئی حل اور نقصان حرج کچھ بھی نہیں ہے, سمجھے, نقصان تو ہے ہی نہیں, سمجھے. تو اس طرح ہوتا ہے یہ قدرتی چیز. تو یہ دنیا کے اس طرح کے مبلغین پیدا ہوتے ہیں, یہ ہمارا مطلب کے مین سرمایہ ہوتے ہیں. ہمارا یہاں کا جا کر ان کو جگائے گا یہ برابر جگائے, لیکن یہ کہ جب تک یہ جگاتا رہتا ہے دل مطمئن نہیں ہوتا کہ یار کب یہ واپس آ جائے گا, تو پھر وہیں کے وہیں چلے جائیں گے. یہ ان میں جب مبلغ پیدا ہوتے ہیں, ہم یہ آج سے نہیں برسوں میں کہتے ہیں, برسوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں کے وطنی ہوتے ہیں نا نیشنل, ان پر کام کرو, ان کو قریب لاؤ, ان کو قریب لاؤ اور ان کو بناؤ, تو ہم واپس آ جائیں گے, یہ دعوت اسلامی کو سنبھالیں گے اور یہ آگے بڑھاتے رہیں گے. ان کی قانونی طور پر بھی ان کو زیادہ رعایتیں ملیں گی, ہمیں نہیں ملیں گی, کہ ہم لوگ مطلب باہر کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے فرق. تو اس لیے کوشش بھی اسلام بھائی کرتے ہیں, جبھی تو یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ آج ہمارے پاس آئے ہوئے ماشاءاللہ الحمدللہ. مولانا عبد المجید بھی ہوں تو اگر ان کی بھی میں مدنی چینل کی اس میں زیارت کر لوں. سویٹو ساؤتھ افریقہ سے جو آئے ہیں, تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم مدنی چینل پر بتائیں کہ یہ کون ہیں اور ابھی کیا ہے. مولانا عبد المجید, لبیک لبیک کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی بالکل الحمدللہ. یہ میں تھوڑا اردو سننا چاہتا تھا آپ سے. یہ ہمارے سوویٹو ساؤتھ افریقہ کی ایک مطلب کہ بہت بڑی سوسائٹی ہے, اور وہاں ہماری مسجد ہے فیضان ابو عطار. یہ امیر سنت کے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے یہ مسجد وہاں بنائی گئی ہے, اور الحمدللہ یہ وہاں امام ہیں جن کو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. یہ کچھ عرصے پہلے مسلمان ہوئے, پھر انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا, پھر انہوں نے درس نظامی کر کے مدنی ہو گئے, اور ابھی مسجد کے امام ہیں. اور دعوت اسلامی کی جو مجلس ہے فیضان اسلام, جو غیر مسلموں میں بھی نیکی کی دعوت اسلام کا پیغام پہنچانے کا دینی کام کرتی ہے, اور جو نئے مسلمان ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی ان کی خدمات ہوتی ہیں. الحمدللہ ہمارے اس مجلس کے بڑے ایکٹیو رکن ہیں. سو عبد المجید بھائی, پلیز ٹیل us how many people accept Islam each day in South Africa, Soweto? Alhamdulillah, I'm very great and glad to have been given this golden opportunity of saying a few words with regards to a very important department of Dawat Islami, which is Faizane Islam. As we all know, the mission of Amir Ahl Sunnat, which is recited and heard all over the world. If today you go to a place called Soweto in South Africa, alhamdulillah, this is such a beautiful place that the mission of Amir Ahl Sunnat has entered the homes of African people. And alhamdulillah, if you go to this particular place, alhamdulillah, you will hear on the streets of Soweto, the children will be reciting the maqsad of Dawat Islami, of which is Mujhe apni اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. And I believe Amir al-Sunnat would love to hear us recite this beautiful slogan one time again, melodiously, very, very loud inshallah. So we will try to recite it once again. Mujhe ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. Alhamdulillah. It is so amazing to realize that children that do not come from, Urdu speaking background, alhamdulillah, when they busy playing, they recite the slogan of Amir Ahl Sunnat. May Allah Tabaraka wa Ta'ala really grant Amir Ahl Sunnat many, many, many more years
because we still need his presence, inshallah, so that we can continue to spread this beautiful deen of Allah Azza wa Jal. And one beautiful thing I need to mention, inshallah Azza wa Jal, to Nigarani Shura, to Amir al-Sunnat, and as well as to the entire public and all people that are seated here, mashallah Azza wa Jal, is that very, very beautifully, our children in Soweto, I remember one day I had this discussion with them, trying to figure out whom they would love to be in future, taking into consideration today there are, many role models. And alhamdulillah, I was so surprised, I was so amazed that few children, when I asked them who they want to be in future, some of them say they want to be like Haji Imran Attari. And some of them, they say they want to be like Amir al-Sunnat. And this is indeed a very beautiful change that we see in Africa. And this is indeed the muhabbat and the love of Amir al-Sunnat. Alhamdulillah, on daily basis, on average, 2 people are becoming Muslims in South Africa. And this shows the vision that Amir al-Sunnat had. It is indeed becoming a reality, and therefore each and every single one of us, we need to play a part in ensuring that this whole world receives the message of Amir al-Sunnat. And inshallah, there is very, very bright future of Islam in this whole world, inshallah. If all of us are going to give our time and our life to the mission of Amir al-Sunnat, which is mujhe apni اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اور آخری میں سوال یہ ہے کہ امیر السنت کی بارگاہ میں کہ امیر السنت کیا دوزخ کبھی فنا ہوگی اور کیا دوزخیوں کی سزا کبھی ختم ہوگی؟ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب دیکھو سویتو کا تو نام بھی اکثریت نے سنا نہیں ہوگا اب تک. سویتو پہلی بار سنا ہوگا اور یاد بھی نہیں رہے گا, بھول جائیں گے. تو دعوت اسلامی سویتو پہنچ گئی, یاد میں آ گئے, مسلمان ہو گئے, حافظ قرآن بن گئے, جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے کر مدنی بن گئے اور امام بن گئے, مبلغ بن گئے. آپ کے سامنے یہ ہے دعوت اسلامی. الحمدللہ. اللہم زد فزد ثم زد. تو انہوں نے مطلب یہ سوال کیا دوزخ کبھی فنا ہوگی یا نہیں. تو دوزخ تو اب باقی رہے گی, جنت باقی رہے گی, کیونکہ نہ دوزخی کبھی آئیں گے باہر جو غیر مسلم ہیں, جن کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا, یہ ہمیشہ 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 جہنم میں رہیں گے اور ان کے عذاب میں کمی بھی نہیں آئے گی. یہ بھی نہیں, عذاب ان کو فور ایور. اس لیے سب کو اسلام قبول کر لینا چاہیے, مسلمان ہو جانا چاہیے. مسلمان اگر گناہ کی وجہ سے معاذ اللہ کچھ نہ, مسلمان تو جائیں گے دوزخ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے, لیکن یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ اپنی سزا پوری ہونے سے پہلے ہی باہر آ جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا. تو یوں مطلب خیر ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی جہنم کا عذاب برداشت کوئی بھی نہیں کر سکتا. معاذ اللہ یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ چلو یار گناہ گار ہیں جہنم میں جائیں گے, نکل تو آئیں گے نا, تو پھر ہمیشہ رہے گا کہ اس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا. ہلکا جاننا تو پھر یہ تو کفر ہے. تو خیر, تو اس طرح مطلب یہ کہ غیر مسلم ہمیشہ 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 کے لیے جہنم میں رہے گا, کبھی بھی نہیں نکل سکے گا. اور جنتی ہمیشہ 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 کے لیے جنت میں رہیں گے, کبھی بھی نہیں نکلیں گے. جب جو مسلمان جہنم میں معاذ اللہ, اللہ کی پناہ سے, اللہ کی پناہ مانگتے گئے بھی, اور وہ جب سب باہر نکل آئیں گے نا, وہ اب صرف غیر مسلم رہ جائیں گے جہنم میں,
नॉन मुस्लिम, और तो उस वक्त वो जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक मेंढा लाया जाएगा, एक शीप लाया जाएगा, और पुकार पड़ेगी, दोनों झांकेंगे जन्नतियों को कि क्या जहन्नमी क्या हमको बाहर निकाला जाएगा, दोनों झांकेंगे, सबको नजर आएगा वो शीप, और ऐलान होगा ये मौत है, उसको ज़बह कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अब ये मौत को ज़बह कर दिया गया है, अब जन्नती हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे, कभी भी ना निकलेंगे। तो इनके लिए खुशी बाला खुशी, खुशी पर खुशी, और जहन्नमियों के लिए भी ऐलान होगा कि अब हमेशा जहन्नम में रहेंगे, कभी भी ना निकलेंगे। इनके लिए गम बाला गम, बहुत हसरत, बहुत ज्यादा गम इन पर तारी होगा। ये है, अल्लाह पाक हमको जहन्नम से बचाए अपने प्यारों के सदक़े में, हमारे मुर्शिद गौस पाक के तुफैल, हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में जाएं और जहन्नम का धुआं भी हमको ना पहुंचे। अल्लाह करीम एक लम्हे के करोड़ों हिस्से को भी हमारे लिए अजाब ना हो, ईमान एक लम्हे के करोड़ों हिस्से के लिए भी हमसे अलग ना हो, हमेशा हम मोमिन रहें, इसी पे दुनिया से जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माशाल्लाह बांग्लादेश से भी आशिकान रसूल तशरीफ लाए हैं, ये भी इंशाल्लाह आपसे सवाल अर्ज करेंगे। আমি মোহাম্মদ এনাম আত্তারি, বাংলাদেশ। আলহামদুলিল্লাহ আজ্জাওয়াজাল, প্রথমবার আলহামদুলিল্লাহ ফয়জানের মদিনার মধ্যে আসার সৌভাগ্য হয়েছে। এসে অনেক ভালো লাগলো, অনেক ভালো লাগতেছে আলহামদুলিল্লাহ। 7 দিনের কোর্সের মধ্যে এসে আলহামদুলিল্লাহ আমি আমির আহলে সুন্নতের শুকরিয়া আদায় করতেছি এবং নিগরানের শুকরিয়া আদায় করতেছি এবং সমস্ত আরেকিনা শুকরিয়া আদায় করতেছি। তো আল্লাহ তাআলা সবাইকে উত্তম জাযা দান করুক। বিশেষ করে ইনশাআল্লাহ আজ্জাওয়াজাল আমার আমির আহলে সুন্নতের কাছে একটা প্রশ্ন হচ্ছে, মৃত ব্যক্তির একাধিক জানাজা পড়া কেমন? আলহামদুলিল্লাহ আজ্জাওয়াজাল আমি দাওয়াত ইসলামীকে ভালোবাসি এবং বিশেষ করে পীর মুর্শিদ আমির আহলে সুন্নতকে ভালোবাসি। मोहम्मद इमरान अत्तारी बांग्लादेश से। हमारा जो बांग्लादेशी इस्लामी भाई पहले बताया, पहला बार आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह आया, दिल बहुत खुश हुआ फैज़ान मदीना में आकर। अल्हम्दुलिल्लाह बापा जान की शुक्रिया, निगरान शुरा, हमारा जितना अरकान शुरा है सबकी शुक्रिया अदा किया। और इस्लामी भाई जो बांग्ला में सवाल किया, सवाल है मैयत की 1 से ज़्यादा जनाजा पढ़ना कैसा है? बराए करम इसका फिर बांग्ला में इन्होंने ये भी जाहिर किया, मैं मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत को प्यार करता हूँ। क्या बात है, रोजाना 2 मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ाएंगे। इस तर्जमे की खूबी हुजूर में अर्ज करूँ, बंगला भाषी हमारे इस्लाम भाई जो थे, इन्होंने बंगला ज़बान में आपसे सवाल किया और इसका जो तर्जमा हुआ ना, तो खूबी ये थी कि तर्जमा करने वाले भी हमारे बंगाली इस्लामी भाई हैं, बांग्लादेश। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इमरान की नीयत मरहबा, तर्जमा करने वाले की मरहबा। तर्जमा करने में मजा आता है, ये लोग करते हैं ना, जिस तरह की उर्दू बोलते हैं तो सुनने में थोड़ा आदमी की नींद उड़ती है, थकन दूर होती है। बालो अच्छे। तो इन्होंने जो सवाल किया, 1 से ज्यादा बार जनाजे की नमाज पढ़ना मैयत की, तो उसका मसला ये कि अगर सरपरस्त उसका वली जो था, ना उसकी इजाजत से जनाजा पढ़ा गया, ना उसने खुद पढ़ी उसमें, तो अब ये कि ये पढ़ सकता है नमाज जनाजा। अगर इसकी इजाजत से हो गई है तो भी दोबारा जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, और अगर ये शामिल हो गया है जनाजे की नमाज में, तब भी नमाज जनाजा दोबारा नहीं पढ़ी जाएगी, एक ही बार हो गई होगी। हाँ, जब ये खुद ये रह गया था सरपरस्त बाकी, तो अब ये दोबारा इसकी वजह से जो जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही है, तो अब जो लोग जनाजे में शामिल नहीं थे नमाज में वो पढ़ सकते हैं,
لیکن ایک بار جو پڑھ چکے ہیں نا وہ نہیں پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ دعوت اسلامی میں وہ اسلامی بھائی جو اتاری نہیں ہیں، آپ سے تعلیم بھی نہیں ہے یا حنفی نہیں ہیں، ان کو دعوت اسلامی کی مختلف سطحوں پر ذمہ داری دینے کے تعلق سے ہماری کیا پالیسی ہے؟ میں اسلامی بھائیوں کی معلومات و تربیت کے لیے سوال کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. اتاریت یا حنفیت معیار نہیں ہے، کیونکہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ چاروں برحق مذہب ہے اور عقیدے میں سب ایک ہے، سب کے سب پکے سنی ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرما چکے ہیں کہ یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی چاروں حقیقی بھائی ہیں. لفظ حقیقی استعمال کیا. تو یہ مطلب ہمارا رشتہ اسلامی ہے. تو اصل جو ہے نا وہ صلاحیت ہے. تاریخ کئی ایسے ملیں گے جو بالکل ڈبے ہوتے، کسی کام کے نہیں ہوتے، اور بعض جو اتاری نہیں ہوتے ویسے کام کے ہوتے ہیں کہ ادھر ادھر کر دیتے ہیں، دنیا کو ہلا دیتے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں. تو ہمارے یہ معیار نہیں. اس طرح شافعی، اب اگر حنفی کا معیار رکھیں گے تو ہم اتنے سے رہ جائیں گے، اتاری کا معیار بنائیں گے تو اتنے سے رہ جائیں گے. تو کئی دوسرے پیروں کے مرید، پھر شافعی وغیرہ، یہ بھی ذمہ داریوں پر ہیں. ہمارے جامعات المدینہ میں شافعی استاد پڑھا رہے ہیں. باہر ملکوں میں مطلب جہاں شافعی زیادہ ہیں شافعی پڑھا رہے ہیں. اب یہ جو نائجیریا کے سینگ بھائی آئے ہوئے ہیں، یہ امام مالک کی مذہب ہے، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مطلب پیروکار ہے. تو ان کا کیا کرنا ہے؟ تو گلے لگانا ہے نا ان کو بھی، ہمارے بھائی ہیں یہ بھی. تو اس طرح مطلب ہے کہ ہمارے یہاں یہ وہ فرق امتیاز نہیں ہے. اگر کسی کے ذہن میں ہو تو اس کو ہونا نہیں چاہیے. ہم کو دعوت اسلام پوری دنیا میں کام کرنا ہے. ہر دنیا میں ہر فرد حنفی ہو یہ ضروری نہیں ہے، دوسرے بھی ہیں، مگر وہی کہ مذہب یہ ایک رستہ ہے، یہ کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی عقیدے میں ان کے فرق نہیں ہے. عقیدہ سب کا جو بنیادی عقائد جو ہمارے ہیں ان میں اختلاف نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے. پکے سنی، غوث پاک کے چاہنے والے، غوث پاک کے ماننے والے. اور اس طرح مطلب ان کو تو میں نے قریب سے دیکھا ہے نا، تو ماشاءاللہ ایسی باتیں یہ کرتے ہیں کہ ایمان تازہ ہو جائے. الحمدللہ خوش عقیدہ، محبت والے. تو یوں ان کو صلاحیت کے حساب سے عہدے یا منصب وغیرہ دینے ہوتے ہیں. دعوت اسلامی سب کی ہے، خالی حنفیوں کی نہیں ہے، شافعیوں کی بھی ہے، مالکیوں کی بھی ہے، حنبلیوں کی بھی ہے الحمدللہ، نقش بندیوں کی بھی ہے، چشتیوں کی بھی ہے، سہروردیوں کی بھی ہے، اور قادریوں کی بھی ہے. اتاری جو ہوتے ہیں وہ قادری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو صرف اتاریوں کی یا قادریوں کی نہیں، دعوت اسلامی سب کی ہے. جو اگر کسی کا مرید نہیں ہے ان چاروں سلسلوں میں، دعوت اسلامی اس کی بھی ہے. عقیدہ، ایمان یہ درست ہو، اس میں کوئی مطلب کمزوری نہ ہو. دعوت اسلامی سب کی ہے. نہ ہماری کوئی منزل ہے کہ بھائی اس کو اتاری ہی بنانا ہے، ایسا نہیں. کہیں اور ہے، ٹھیک ہے، مطلب دعوت اسلامی کام کرتا ہے، اس میں آتا ہے، اس سے دین سیکھتا ہے، دین کو آگے بڑھاتا ہے. ہمارے سر کا تاج ہے. سنی، ہر سنی ہمارے سر کا تاج ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ساؤتھ کوریا سے بھی کچھ اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں، تو آئیے ہم ان سے بھی کچھ سوال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. 전 대한민국에서 김세영입니다. 한 물어보고 싶습니다요. 코란 들고 아니면 코란 위에 손 놓고 아니면 코란가 머리 위에 놓고 맹세하는 거는 어떻게 됩니까요? فراز اتاری ساؤتھ کوریا سے. یہ ہمارے کم سے یونگ ان کا کورین نیم ہے اور مسلم نیم ہے عبداللہ. یہ ساؤتھ کوریا سے آئے ہیں اور انہوں نے کورین میں جو سوال کیا ہے اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ یہ خود ہی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال امیر علیہ سنت سے یہ تھا کہ قرآن کو اٹھا کر یا پھر قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر یا پھر قرآن کو سر پر رکھ کر قسم کھانا کیسا ہے؟ ماشاءاللہ. یہ قرآن اٹھا کر جو قسم کھائی جاتی ہے یہ اور قسم کو موقد کرتی ہے، لیکن وہ اس کی سمجھو طاقت بڑھ جاتی ہے. لیکن اگر صرف قرآن اٹھا کر کوئی بات کرے یہ قسم نہیں ہوگی،
جب تک یہ خود نہ کہے کہ اللہ کی قسم یا قرآن کی قسم، یہ الفاظ اگر کہے کہ قرآن کی قسم، تو مطلب یہ کہ وہ قسم مانی جائے گی. اور قرآن اٹھا کر اگر اللہ کی قسم کھاتا ہے یا قرآن کی قسم کھاتا ہے تو یہ قسم اور ہیوی ہو جائے گی. تو قسم نہیں کھائے گا، خالی اٹھا کر بات کرے گا کہ قرآن سر پر رکھ کے بات کرے گا، تو یہ اس کو قسم نہیں کہیں گے، یہ قسم نہیں ہے. لیکن یہ ہے بات یہ بھی ہیوی ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے. جھوٹ بولے گا تو گناہ تو ہی ہے، لیکن یہ اور مطلب اس میں نقصان بڑھ جائے گا بات پوری نہ کرنے میں. جبکہ نیت اس کے جھوٹ بولنے کی تھی، وہ قرآن اٹھا کر اس نے جھوٹ بولا، ظاہر گناہ گار تو ہے، سخت گناہ گار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے امیر علیہ سنت بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزارات کی بستی سے دور ہوا کرتے ہیں. میں نے کئی مزارات کی حاضری دی ہے، تو ان کے مزارات بستی سے دور ہیں، اور جہاں پر وہ عبادت کیا کرتے تھے تو وہ جگہیں بھی ویرانے میں اور جنگلوں کے اندر موجود ہوتی ہیں. تو پیارے امیر علیہ سنت اس کے تعلق سے ارشاد فرمائیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہر جگہ ایسا ہوتا ہو ضروری تو نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار کائنات کا سب سے بڑا مزار ہے. عظمت میں، عزت میں، احترام میں جو بولو. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مکان عالی شان میں دنیا سے پردہ فرمایا، تو آپ کا مزار وہی ہے، بی بی عائشہ کے اس روم میں. اور نبی کا یہ خاصہ ہے، نبی کی خصوصیت ہے کہ جہاں ان کی وفات ہوتی ہے وہیں ان کا مزار قبر بنائی جاتی ہے. وہ تو فل مدینہ کے اندر ہی ہے، اچھا شہر کے اندر آباد مدینہ تو وہ ہے جو ساری کائنات کو آبادیاں تقسیم کرتا ہے. تو یہ بہرحال ضروری نہیں ہے، لیکن اولیاء کرام عبادت کے لیے لوگوں سے دور، اس میں اولیاء کرام کی بھی اقسام ہیں. اولیاء کرام کا ایک طبقہ ایسا کہ لوگوں سے دور رہ کر، الگ تھلگ رہ کر عبادت سے کام، وہ اپنی جگہ پر یہ بھی عزت عظمت ان کی بھی تسلیم. اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو لوگوں میں رہ کر جنہوں نے امر بالمعروف کیا. اب سارے اگر اولیاء کرام جنگلوں میں جا کر عبادت کریں گے تو اس امت کو نصیحت کون کرے گا، کوئی نمازی کون بنائے گا، مسجدیں کون سنبھالے گا، نیکی کی دعوت کون دے گا. تو یوں اولیاء کرام کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے انہوں نے عوام کے ساتھ رہ کر اپنی زندگیاں گزاری، اپنا مطلب کردار ان کے سامنے پیش کیا، کس طرح زندگی گزارنی ہے، اور لوگوں میں نیکی کی دعوت دی، تبلیغ کی، اور ان کو رائے راست پر لگایا. تو اب جو دور رہ کر انہوں نے وفات پائی تو وہ دور ان کے مزار بنے، اور جنہوں نے آبادیوں میں وفات پائی ان کے مزارات آبادیوں میں. آج بھی کراچی شہر میں کتنے مزارات ہیں. اسی طرح ہند کے شہروں میں، ہند کے سوال کرنے والے تھے، ان کے اپنے شہروں میں کتنے مزارات ہیں. خود حضور خواجہ غریب نواز کون سے ویرانے میں، اس شہرت اجمیر شریف میں کا مزار، چاروں طرف آپ کو آبادیاں ملیں گی وہاں. اسی طرح دہلی شریف اس لیے بولا میں نے کہ وہاں 22 خواجہ کی چوکھٹ ہم بولتے ہیں اس کو، 22 خواجہ کی چوکھٹ، یعنی 22 اولیاء کرام وہ وہاں آرام فرمائے دہلی میں کہ جو مطلب جن کو خواجہ کے لقب سے ہوں، 22 خواجہ کی چوکھٹ. اور بھی بہت سارے اولیاء کرام دہلی میں بھی آرام فرمائے. اور احمد آباد شریف میں اتنے اولیاء کرام ہیں کہ احمد آباد شریف ایک گجرات ہند کا ہی ہے ایک صوبہ، تو وہ شہر ہے احمد آباد، اس کو مدینۃ الاولیاء بولتے ہیں مسلمان، یعنی اولیاء کرام کا شہر. آبادیوں میں ان کے مزارات بعض کے دور بھی ہیں، لیکن یہ نہیں کہ مطلب ہر طرح کے مزارات. خود جنت البقیع چاروں طرف آبادی ہے، کم و بیش 10,000 صحابہ کرام جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں، ان کے مزارات ہیں. وہ اگرچہ گنبد و منارے وہ نہیں بنے ہوئے، لیکن مزارات تو ہیں نا ان کے، چاروں طرف آبادی ہے. اور صحابہ اولیاء کرام سے افضل ہوتے ہیں. بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا قطب غوث، یہ کسی بھی صحابی کا درجے کو مقام کو نہیں پا سکتا. تو یہ مزارات بھی آبادیوں میں. تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا یوں بیٹھ گیا ہو دماغ میں کہ سارے اولیاء کرام، باہر سارے نہیں ہوتے، مکس معاملہ ہے، میں سمجھ سکا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. My name is Muhammad Sabih Attari, and I am from Houston, from the United States of America.
My question to Amir al-Sunnat is that if someone has a pet fish, cat, or any other animal, but due to our own negligence or mistakes, that animal dies, how should we atone for this? جی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کر رہے ہیں کہ اگر پالتو پرندے یا جانور دیکھ بھال میں کوتاہی کی وجہ سے مر جائیں تو ان کا کیا کفارہ ہوگا؟ پالتو جانور اپنی کوتاہی سے مر گیا، ہم نے اس کی دیکھ بھال نہیں کی، کوتاہی اپنی ہے، تو ظاہر ہے کہ گناہ گار تو ہوگا، ایک جانور کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا. اب اس کا کفارہ تو کیا، بہرحال اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نیپال سے آئے ہوئے ایک اسلامی بھائی آپ سے سوال عرض کریں گے. मेरो नाम मोहम्मद आशिक अत्तारी, म नेपालबाट यहाँ उपस्थित भएको छु. अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलियासँग मेरो प्रश्न छ कि कुनै इस्लामी भाइको सहयोगको लागि ब्याङ्कबाट ब्याज लिन सकिन्छ? ये हमारे मोहम्मद आशिक भाई हैं, नेपाल से तशरीफ़ लाए हैं. इन्होंने नेपाली लैंग्वेज में सवाल फरमाया है. सवाल ये है कि किसी की मदद की नीयत से बैंक से सूद लिया जा सकता है? असल वो सूद लेना तो है गुनाह. अब किसी की मदद के लिए लिया, तभी लिया तो सूद ना. अब पेशाब को आप पेशाब से पाक करने के लिए तो नहीं हो सकता. इस तरह सूद लेने की इजाजत नहीं मिलेगी. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद. ईरान से भी कुछ इस्लामी भाई में, तो ईरान से आए हुए इस्लामी आपसे सवाल अर्ज करेंगे. मोहम्मद हसनैन अत्तारी. या सैयदी अमीर अहले सुन्नत, सवाल मन इनस कसी बराए ईसाल सवाब आप सर्द कौन या जाई बराए आप सर्द कौन एक तख्ती उनजा बेगुजारत आया बे उन्हा सवाब में रसद या ना. इसका तर्जुमा यह है कि कोई शख्स अगर इसाले सवाब के लिए कोई ऐसी पानी की फ़िल्टर वगैरह या ऐसी तख्ती लगा देता है, क्या उसको सवाब मिलेगा या नहीं? बराए करम रहनुमाई फरमा दें. जज़ाकल्लाहु खैरा. माशाअल्लाह, बिल्कुल मिलेगा. यानी कि अगर कोई चीज़ इसाले सवाब के लिए पानी वक्फ किया या उसके लिए कोई बर्मा लगा दिया, सभी लगा दी, कुआं खुदवा दिया, बिल्कुल सवाब मिलेगा. लगाने वाले को भी मिलेगा और जिसके लिए इसाले सवाब की ये नियत करेगा, इसाले सवाब करेगा, उनको भी मिलेगा. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद. फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली. ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम. आइए मिलके पढ़ते हैं. ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i रब्बिल अर्शिल अज़ीम. ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i रब्बिल अर्शिल अज़ीम. ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद. कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में. हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में.